جن آیات کا ہم مطالعہ آج کریں گے انشاءاللہ، وہ ایک خاص 3 حروف سے ابتدا ہوتی ہے، اور اس میں وہ الفاظ آتے ہیں ان آیات میں جو ان 3 حروف سے مل کر بنے ہیں اور جن کے معنی مختلف ہوتے جاتے ہیں۔ اور وہ 3 روٹ لیٹرز جو ہیں وہ ہے، رے اور میم ہیں۔ ان سے مختلف الفاظ بنتے ہیں جب ان کو ملایا جاتا ہے آپس میں، اور ان میں کچھ دوسرے حروف شامل کر دیے جاتے ہیں۔ بذات خود عربی میں 3 حروف کو علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا ہے اور اس وقت ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی ہم ان کو ملاتے ہیں آپس میں اور کچھ مزید حروف ان میں شامل کر دیتے ہیں تو معنی بدلتے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے 3 حروف جو میں ہے، رے اور میم ہے، اور اگر میں ان تینوں کو ملا کے ادا کروں تو وہ حرمہ کے معنی بجائیں گے۔ حرمہ کا لفظ بنے گا۔ حرمہ کا مطلب ہے، پہلا سمپل مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا منع ہونا۔ اچھا، اگر میں اس میں درمیان میں جو رے ہے اس کے اوپر ایک تشدید لگا دوں تو وہ حرمہ ہو جائے گا۔ حرمہ کے معنی کسی چیز کو منع کر دینا یا روک دینا۔ اسی سے لفظ تحریم بنا ہے۔ وہ چیز جو روک دی گئی ہے، جو چیز منع کر دی گئی ہے، یہ قرآن میں یہ سارے الفاظ آ رہے ہیں، اس لیے پہلے میں ان کی تشریح کر رہا ہوں، تو وہ تحریم ہوتی ہے، اور ایک سورہ تحریم بھی ہے۔ اچھا، اسی سے جب ان 3 لیٹرز میں، 3 حروف میں الف اور تے شامل کر دیتے ہیں تو وہ احترام کا لفظ بن جاتا ہے، اور احترام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بہت زیادہ عزت کرنا یا عزت بخشنا۔ پھر اور الفاظ ہیں، محرم کا لفظ ہے، وہ بھی انہی سے مل کے بنا ہے۔ حرام کا لفظ ہے، اسی سے مل کے بنا ہے۔ حرمت کا لفظ ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ اب جب ان آیات میں آئیں گے انشاءاللہ تو ہمیں انہی کے حساب سے معنی کو سمجھنا پڑے گا۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ سورہ التوبہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی مہینوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ۔ میں ان الفاظ کا بریک ڈاؤن کروں گا انشاءاللہ تاکہ یہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یقیناً عدہ جو ہے وہ تعداد سے بنا ہے، گنتی۔ شہور کا لفظ جو ہے وہ شہر سے بنا ہے، اور شہر کے معنی عربی میں مہینے کے ہوتے ہیں، اور یہ الشہور جمع ہے مہینے کا، تو یہ اس کے معنی ہوں گے مہینے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ، یقیناً بے شک گنتی مہینوں کی، عند اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس کتنی ہے؟ اثنا عشرہ، یہ لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں 12 کے۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں اور اثنا 2 کو کہتے ہیں، تو 12۔ شہرن 12 مہینے۔ تو اللہ کے نزدیک ایک سال میں 12 مہینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ، یہ لکھ دیے گئی تھی اس کتاب میں جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے نظام تخلیق میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب اس نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق فرمائی تو اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فیصلہ کر لیا۔ کتبہ کے معنی ایک یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا، اس نے یہ پلان بنا لیا کہ اب جو زندگی چلے گی زمین کے اوپر وہ 12 مہینوں میں روٹیٹ ہوگی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب تخلیق کر دی گئی تھی، جب ہی سے اللہ تعالیٰ کے پلان میں 12 مہینے شامل کر دیے گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرما رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اور یہ مہینے جو تھے یہ اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگوں کو معلوم تھے کہ کون سے مہینے ہیں، اور یہ 4 مہینے یہاں لکھے ہوئے بھی ہیں، رجب، محرم، ذی الحجہ اور ذی القعدہ۔ یہ 4 مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمایا ہے کہ یہ اربعۃ حرم ہیں، یہ حرمت والے ہیں۔ عرب حضرات اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے، اور جو آپس میں قبائل میں جنگیں ہوتی تھیں
وہ سب رک جایا کرتی تھیں، اور ان مہینوں کا احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور اس میں امن اور سکون رہتا تھا۔ تو یہ آیت جو ہے، اور بھی اس کے بعد اس میں تفصیل ہے، لیکن یہ حرم کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، اس لیے میں نے یہاں روک دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ 4 مہینے جو ہیں یہ بڑے احترام والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت، سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 217 ہے۔ یہاں پر ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دفعہ مدینہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 افراد کا ایک ڈیلیگیٹ بنا کے کہیں بھیجا تھا۔ وہ جو لوگ تھے اصحاب تھے آپ کے، اور ان کا کہیں انکاؤنٹر ہو گیا کسی قافلے کے ساتھ، اور کچھ جنگ کسی کیفیت ہو گئی، اور انہوں نے وہ قافلے کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور قافلے کا سامان بھی لے لیا، اور واپس مدینہ آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، یہ جب پہنچے ہیں تو وہ مہینہ تھا ان 4 مہینوں میں سے ایک، وہ رجب کا مہینہ تھا۔ تو کفار نے بڑا اعتراض کیا کہ تم یہ تو بات مانتے ہو کہ یہ اللہ نے یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور تمہارے خود لوگوں نے قافلے پہ حملہ کر کے اور ان کے لوگوں کو اس مہینے میں جنگ کری ان سے۔ تو یہ آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اچھا، آیت کہہ رہی ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں شہر الحرام کے بارے میں، یعنی اس مہینے کے بارے میں جس میں کہ حرمت ہے، جس میں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ سوال جس طریقے سے یہاں پر ادا یا رکھا گیا ہے یسألونک کا، اس کا اصل مقصد اور منشا یہ ہے کہ وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو دیندار ہونے کا، اور تم نے یہ ایسی حرکت کری ہے تمہارے لوگوں نے، تو یہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ قتال فیہ، اس کے اندر جنگ کرنا کیسا ہے۔ اچھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل فرمائے اور ان کو جواب دیا ہے اس بارے میں۔ اچھا، 2 لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، پہلے میں ان کی معنی بتا دوں، پھر ان کی میں مزید تشریح کروں گا۔ ایک لفظ ہے کبیر اور ایک لفظ ہے اکبر۔ یہ دونوں ایک ہی روٹ سے مل کے بنے ہیں۔ کبیر کے معنی ہوتے ہیں کوئی شخص، کوئی چیز یا کوئی شخص جو دوسرے شخص سے، یا کوئی بات دوسرے بات سے بڑی ہوتی ہے، اس کو کبیر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جیسے انگلش میں ہمارے کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے کہ 2 چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز سے بڑی ہے۔ اچھا، ایک عربی میں سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اکبر۔ اکبر کے روٹس بھی وہی ہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اکبر ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں ان کے معنی ذہن میں رکھیے۔ اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جواب میں ان کو بتا رہے ہیں کہ قل، کہہ دے اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، جنگ کرنا جو ہے اس مہینوں میں، شہر الحرام میں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سوچو تم کفار سے کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو روکنا ہے اللہ کی راہ سے، تم اللہ کی راہ سے روک رہے لوگوں کو، وَكُفْرٌ، اور تم کفر کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، بھی، اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے جانے سے لوگوں کو روک رہے ہو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے وہاں پہ رہنے والوں کو نکال رہے ہو، ابھی تم نے یہاں اس پیغمبر کو نکال دیا ہے مکے سے، مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، تو یہ ساری چیزیں مزید بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی تم تو خالی ایک مہینے کے بارے میں اعتراض کر رہے ہو، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو تم کر رہے ہو، یہ تو اس سے، اور یہ سب چیزیں تم شہر الحرام میں بھی کر رہے ہو بیٹھے ہوئے، کہ تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ کون سا مہینہ ہے، تم نے نکال دیا ہے پیغمبر کو وہاں سے، تمہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ کون سا مہینہ ہے، اور تم کفر بھی کر رہے ہو اور مسجد حرام سے بھی روک رہے ہو۔
تو یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہیں اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے، فساد جو ہے، وہ تو قتل سے اور خوریزی سے بھی زیادہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہ قتل میں تو ایک ہی آدمی یا چند آدمی مارے جاتے ہیں، فتنے میں ساری کی ساری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ جواب دیا گیا ہے ان کو. اچھا، اب اس کے بعد اگلا لفظ دیکھتے ہیں جو انہی روٹ لیٹر سے مل کے بنا ہے. یہ سورہ البقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 144 ہے. اس آیت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور وہاں پر وہ نمازیں پڑھ رہے تھے. اچھا، اس وقت تک قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، تو مدینے سے بیت المقدس کی سمت میں نماز پڑھنا پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو. ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قبلے کو بدل کے جو بیت المقدس تھا کعبے کی طرف کر دیں، تاکہ ہم لوگ اب مدینے میں جو رہ رہے ہیں وہ کعبے کی طرف، مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگیں. تو یہ خواہش ہو رہی تھی ان کی دل میں، یہ بہت بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقع میں تھے اور بار بار ادھر نظر کرتے تھے کہ اللہ یہ کام تو حکم دے دے، میں خود نہیں بدل سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں آج میں قد نرا تقلبا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اور رسول وجہ کا، تیرے چہرے کو، فی السماء، کہ یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور توقع کرتا ہے آپ کا چہرہ. تو اب جواب اس کا یہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو پھر ہم بدل ہی دیں گے، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کی تمہیں شوق ہے اور جس کی طرف تم بہت پسند ہے کہ اس کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھو. اب حکم آ رہا ہے فولی، جو اب پھیر لو اپنا چہرہ، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، اس کی سمت میں جب نماز پڑھو. تو لفظ اس میں یہاں آ رہا ہے مسجد الحرام کا. مسجد الحرام جو ہے یہ کعبے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو آپ کعبے کے باہر کر سکتے ہیں ان پہ پابندی لگ جاتی ہے. تو یہاں حرام کے مقصد 2 طریقوں سے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چیزیں جو باہر کی جا سکتی ہیں مسجد کے اندر منع ہیں، وہ تو یہاں حرام کا مطلب ہے منع. دوسرا معنی یہ ہے کہ محترم، احترام والی جگہ ہے جس کی کہ بہت حرمت کرنی چاہیے. تو مسجد الحرام کعبے کا دوسرا نام ہے، اور یہ روٹ لیٹرز وہی ہیں جن سے کہ یہ لفظ بنا ہے. اچھا، اب اگلا چلیے لفظ جو ہے وہ ان روٹ لیٹرز سے جو ہے وہ آیت نمبر 198 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے مزدلفہ کا. اچھا، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو آیت کی تشریح کرتا ہوں. کہ جب حج پہ جاتے ہیں ہم، تو جب عرفات میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر دوپہر سے شام تک جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد روانگی ہوتی ہے مزدلفہ کی طرف. اور اس وقت مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد پھر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد وہاں پر دعا کی جاتی ہے، وہ سنت ادا کرنے کے لیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج کیا اور آخری حج بھی تھا، تو جب آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو وہاں پر ایک مسجد ہے بنی ہوئی اب ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد المشعر الحرام ہے. اچھا، تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے دعا مانگی، اور اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے تمام حجاج مزدلفہ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے ان کی روانگی ہو جاتی ہے. تو اس جگہ کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے. مزدلفہ کا دوسرا نام جو ہے وہ مشعر الحرام ہے، اور یہاں پہ لفظ حرام آ رہا ہے. اچھا، اب وہاں پر مسجد ہے، وہ مسجد میں زیادہ قیام نہیں کیا جاتا، بلکہ اندر بھی نہیں جاتے اکثر. اس کو مشعر الحرام کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو حرام تو ہے مقدس، تقدیس والی، یہ معنی ہے یہاں پہ. مشعر جو ہے عربی کا لفظ، اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ نشانی، لیکن وہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے. اصل جو صحیح انڈرسٹینڈنگ والا مطلب ہے مشعر کا، وہ جیسے انگلش میں مانیومنٹ ہوتا ہے، کوئی یادگار.
یہ اس کے معنی ہیں، لیکن یہ اس مزدلفہ کا نام پڑ گیا ہے مشعر الحرام، تو وہ جو مسجد ہے وہ ایک قسم کی یادگار ہے، وہ جگہ ایک وہ یادگار ہے جہاں وسلم نے کافی دیر تک فجر سے پہلے دعا مانگی تھی، اور وہ حج کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم چلنے لگو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس اب جب مشعر الحرام یا مزدلفہ پہنچو تو اللہ کا ذکر کرو۔ کہاں ذکر کرو؟ عند المشعر الحرام، اس مشعر الحرام مسجد کے قریب، اس ایریا میں پہنچ کے جو مزدلفہ کا ہے وہاں پہنچ کے ذکر کرو۔ تو ذکر میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، وہاں پہنچ کے نمازیں ادا کرنی ہیں، وہاں پہنچ کے دعا مانگنی ہے، وہاں پہنچ کے جو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یہ سب ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور یہ مشعر الحرام میں حرام کا لفظ جو ہے یہاں اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ البقرہ کی اور آیت نمبر 173 ہے، اس میں لفظ حرمہ آ رہا ہے۔ اچھا، میں نے جیسے بتایا کہ حرمہ کا مطلب جو ہے، جو بغیر تشدید کے، کہ کسی چیز کا منع ہونا، لیکن حرمہ کا مطلب ہے منع کر دیا جانا، یعنی ایک شخص دوسرے شخص کو یا ایک ہستی دوسرے ہستی کو منع کر رہی ہے کہ یہ مت کرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انما حرما، یہ در حقیقت اس نے حرام کر دیا، منع کر دیا، علیکم، اب تمہارے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے منع کر دیں؟ المیتۃ، جو ڈیڈ ہے، مردار ہے، والدما، وہ خون جو بہنے لگے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے حرام کر دی۔ کا مطلب یہ کہ منع کر دی ہیں کہ اور یہ حکم میں ہے کہ ان کو تم نہیں کھا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اور آخری چیز اس کی آیت کا، اس آیت کا یہ حصہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں نوٹ کیجئے، غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی۔ یہاں پہ لفظ اہل جو استعمال ہو رہا ہے، یہ ہے جو ہے یہ چھوٹی والی ہے، اور یہ وہ حلال والی حرام والی ہے نہیں ہے۔ یہ لفظ جو ہے اہل، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر دینا، کسی کو ایمیولیٹ کر دینا، کسی کے ساتھ نسبت دے دینا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز بھی غیر اللہ کے ساتھ نسبت دے دی گئی وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص نے کسی بت کے آگے جا کے مٹھائی رکھی، وہ مٹھائی جو ہے وہ اس کی نسبت میں آ گئی ہے، یہ اس کے اوپر اس کا نام پکار دیا گیا ہے، تو اب یہ بھی کھانے کے لیے منع ہے۔ تو یہ یہاں پر اہل کے یہ معنی ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ بقرہ میں 275 ہے، یہاں پہ لفظ حرمہ ایک دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، او نبی یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے وہ بھی تو سود کی مانند ہے، یعنی ہم منافع اس میں بھی کماتے ہیں تجارت میں، اور دوسرے کو قرض دے کے اس سے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، وہ ربا ہوتی ہے، وہ بھی ایسی چیز ہو گئی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے۔ یہاں پہ لفظ احل جو نا وہ دوسرے بڑی ہے سے ہے، یہاں پر اصل معنی یا حلال کر دینا، جائز کر دینا، اور حرمہ اللہ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے ربا کہ سود تم وصول کرو۔ تو یہاں پر خاص طور پہ ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ حلال اور حرام کے اپوزٹ ورڈز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور حرمہ کے یہاں معنی کسی نے، یعنی اللہ نے اپنے حکم سے حرام کر دیا، یعنی منع کر دیا، اس کے بعد آپ کو پوچھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا، آگے چلیے۔ سورہ النساء میں یہ لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں حرمت کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ روٹ لیٹرز وہ حرمہ ہی ہیں۔ حرمت جو ہے وہ تحریم سے بنا ہے، اور تحریم کے معنی ہے جس کی حرمت ہوتی ہے،
یعنی اور یہاں معنی وہی ہے کہ منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، حرام کر دیا گیا، اس لیے کہ ان کا مقام کچھ چیزوں کا ایسا ہے کہ آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو آیت کہتی ہے حرمت علیکم، منع کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے، تحریم کر دی گئی ہے تمہارے لیے، لوگوں کے لیے۔ کیا منع کر دیا گیا ہے؟ امہاتکم، کہ تم اپنی ماؤں سے شادی نہیں کر سکتے، وبناتکم، اور اپنی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے، واخواتکم، اور اپنی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے، وعماتکم، اور اپنی پھوپھیوں سے شادی نہیں کر سکتے، خالاتکم، اور اپنی خالاؤں سے شادی نہیں کر سکتے، وبنات الاخی، اور اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، وبنات الاختی، اور اپنی بہن کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، یہ بھانجیاں بھتیجیاں ہیں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور ان ماؤں سے جن کا تم نے دودھ پیا ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں۔ تو یہاں لفظ حرمت جو ہے یہ ایک طریقے سے احترام کو سامنے رکھ کے، ان کا مرتبہ سامنے رکھ کے کہ ان خواتین سے تمہاری شادی جو ہے یا نکاح جو ہے یہ ممنوع ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، سورہ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آخرت کا ایک منظر پیش کیا ہے۔ اچھا، وہاں پر جن لوگوں کو آخرت میں سزا کے طور پہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وہ چیزیں جو ان کی جنت والوں کے لیے حلال ہیں وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ تو یہاں حرامہ کا مطلب جو ہے اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو آخرت میں جب کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، تو جہنم والے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یقیناً جو اس دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس کا آخرت میں جب وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو فقد حرم اللہ، تو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ نے روک دیا ہے، علیہ الجنت ومأواہ النار، ان کے اوپر پہلے تو جنت ہی حرام کر دی گئی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر حرمہ کا لفظ جو آ رہا ہے وہ جنت میں نہ جانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ ان کو جنت سے جانے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ اعلان فرشتے بھی کریں گے، اللہ بھی کی طرف سے ہے، اور ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑی سی ایک اور آگے بھی معنی آئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت سورہ الاعراف کی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ حرمہ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کر گزرتا ہے لیکن وہ معافی کا بھی طلبگار ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی اللہ نے حرمہ سے روکا ہے۔ تو یہاں آیت جو ہے یہ ہے، قل انما حرمہ، کہہ دیجئے او رسول کہ یقیناً حرام کر دیا گیا ہے ربی، تیرے رب کی طرف سے، یعنی تیرے رب نے حرام کر دیا ہے۔ یہاں پہ حرام کا مطلب لیجئے منع کر دیا ہے۔ کس چیز سے منع کیا ہے؟ الفواحش، فحش باتوں سے، فحش چیزوں سے، اور وہ فحش جو ہیں وہ دو قسم کی بے حیائی جو ہے، ما ظہر منہا وما بطنا، جو کھلی فحاشی ہے سب کے سامنے ہو رہی ہے وہ بھی نہ کرو، وما بطنا، جو چھپ کے اپنے کمروں میں کو تم کر سکتے ہو وہ بھی نہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کہ ان فحش اعمال سے رک جاؤ، منع کر دیا، والاسم، اور گناہ سے منع کر دیا، والبغی، اور سرکشی سے منع کر دیا، بغیر الحق، بغیر حق کے اور بغیر کسی ناحق طور پہ۔ اچھا، اور یہ بھی منع کر دیا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو،
معلم ینزل بہ سلطانہ، جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ہی نہیں نازل فرمائی ہے، تو پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ اور اس کے بعد ایک اور بہت صحیح بات کہی ہے جو کہ ہم احتیاط نہیں برتتے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم ایسی بات کہنے لگو اللہ کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور یہ ہمارے ہاں کے بہت لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے وہ کہہ دیا، اللہ نے وہ کہہ دیا۔ ہمارے علماء تک بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسی بات مت کہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے، یا قرآن میں نہیں ہے، یا صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوبے کر کے ایسی بات نہیں کرو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو اس آیت میں حرمہ کے یہ معنی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الاعراف میں آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمہ کا لفظ ایک اور چیز کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر معنی ہے منع کر دینا۔ اچھا دیکھیے، ہمارے دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ منع نہیں کیا ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو تم استعمال کرو، عمدہ کپڑے ہیں عمدہ کپڑے پہنو، اچھی چیزیں ہیں، اچھا مکان ہے، یہ سب چیزیں ظاہر کرو۔ بعض مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی کپڑے پھینک دیتے ہیں اٹھا کے اور ننگا رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اور صرف ایک دھوتی میں ہی کام چلا لیتے ہیں، نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسلام کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے نبی، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے، کس نے منع کیا ہے کہ زینت اللہ کی اختیار کرو، یعنی یہ اچھے کپڑے پہنو، اچھی چیزیں استعمال کرو، اچھے کھانے کھاؤ، اچھی جگہ رہو، یہ سب زینت ہے، یہ آسائشیں ہیں، یہ دنیا کی ڈیکوریشن ہے، اڈورنمنٹ ہیں، ان کو ہم نے منع تھوڑی کیا ہے کہ تم مت استعمال کرو۔ تو یہاں حرمہ کے معنی ہے کس نے منع کر دیا ہے، کس نے روک دیا ہے تمہیں؟ اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہی تو پیدا کری ہیں یہ چیزیں۔ والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے عمدہ چیزیں تم کھاؤ جتنی اللہ نے دی ہیں، کیوں اپنے آپ پہ حرام کرتے ہو، روکتے ہو، نہیں کھاتے؟ اللہ فرماتے ہیں قل ہی للذین آمنوا، یہ سب چیزیں ہم نے بنائی ہی انہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، اور اس دنیا میں تو یہ عمدہ چیزیں غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ چیزیں خالصتاً صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو اس دنیا میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو یہاں پہ حرمہ کے معنی اس طرح سے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الاعراف کی ہے، 2 آیتیں اور رہ گئی ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا وہ سین بیان کیا ہے جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہاں پر جب لوگ کچھ جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، تو وہاں پہ اصحاب النار جو ہوں گے، جو لوگ جہنم میں ہوں گے، وہ پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت کے لوگوں کو پکاریں گے، اور وہاں کچھ اللہ ایسا نظام رکھیں گے کہ ہزاروں لاکھوں میل دور جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن ایک دوسرے کی گفتگو سن لیں گے۔ وہ تو ہم آج کل بھی سن لیتے ہیں۔ تو وہ جنت والے جب یہ بات سنیں گے کہ ان کو جہنم کے لوگ پکار رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان افیدوا علینا من الماء، کچھ پانی ہم پہ بہاؤ، ہم سخت گرمی کے آگ کے جلنے کے عالم میں ہیں، تمہارے پاس ٹھنڈا اچھا پانی ہے، نہریں ہیں، کچھ پانی ہمیں دے دو، ہم پہ ڈال دو۔ او مما رزقکم اللہ، اور وہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے جنت میں سے، اس میں کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا، قالو، وہ یہ کہیں گے۔ اب یہ جواب جنت والے دیں گے یا فرشتے دیں گے؟ جواب یہ ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یقیناً اللہ نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ ہما کہتے ہیں 2 چیزوں کو۔ کون سی 2 چیزیں مانگ رہے ہیں؟ یہ پانی مانگ رہے ہیں اور کچھ رزق مانگ رہے ہیں۔ تو گو کہ یہ چیزیں وہی چیزیں جو حلال ہیں جنت والوں کے لیے، وہی چیزیں حرام ہو گئی ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں یہ ان کے لیے حرام ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ان کو نہیں دی جائیں گی، اس لیے یہاں حرمہ کے معنی یہ ہیں۔ اچھا، یہ تو ساری آیات تھیں جن میں حرمہ کے مختلف معنوں میں الفاظ آئے ہیں۔ آخر کی آیت جو میں نے یہاں لکھی ہے وہ سورہ النحل کی آیت نمبر 116 ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے
ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بڑی سختی سے ایک بات کہی گئی ہے ان سے، اور ہم اس کی احتیاط نہیں برتتے۔ پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ولا تقولوا، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں مت کہو، یہ فعل امر ہے اور یہ جمع کا ہے، تو اللہ سب امت سے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ان سے حکم فرما رہے ہیں کہ ولا تقولوا، مت کہو، لما تصفو السنتکم، جو کچھ تمہارے دل میں آتی ہے اپنی زبانوں سے بنانے لگتے ہو، الکذبہ، جھوٹ سچ، جو بھی اب کیا نہیں کہو، اس خاص طور پہ اب یہ کہا جا رہا ہے مت کہو، ولا تقولوا، مت کہو، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ بہت کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فتوی ایشو ہو جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام۔ اللہ کہہ رہا ہے مت کہو اپنی زبانوں سے، اپنے دلوں سے بنا بنا کے جھوٹ طور پہ کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، سوچو تو، اللہ کہہ رہے ہیں لتفتروا علی اللہ الکذب، تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ نے ایسی بات نہ حلال کی ہے نہ حرام کی ہے، تم اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہو، تو اللہ پہ جھوٹ لگا رہے ہو تم۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی لا یفلحون، فلاح نہیں پا سکتے۔ تو ہمیں اس آیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے پوری امت کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں اور اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالا کریں جس میں کہ اپنی طرف سے وہ فتوے ایشو کر دیتے ہیں کہ اللہ، اور پھر بعض اوقات ایسی کہانیاں سنا دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ نے وہ کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، وہ کہانی تو آپ نے بنائی ہے اور اس میں اب اللہ تعالیٰ کی زبان کے الفاظ آپ نے اس میں داخل کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک کوشش قبول فرما لے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔